کچھ سمجھ میں بھی آئی میری بات؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. ہم سنیوں کو، ہم رسول اللہ کے غلاموں کو، ہم دیوانگان مصطفیٰ کو مشرک کہتے ہو؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے ہم نے رسول اللہ کو خدا نہیں مانا، ہم تو تم شرک کرنے والا بولتے ہو. اگر ہم مشرک ہیں تو پھر کون موحد ہے اس دھرتی پر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجادہ نشین سلسلہ عامریہ، سجادہ نشین سلسلہ عامریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے مغرب سے سورج کو نکالنا، مغرب سے سورج کو نکالنا، مغرب سے سورج کو نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ رسول اللہ کا بھی کام ہے نا. پھر مدد کرنا اللہ کا کام، اللہ کا کام بھی ہے، رسول اللہ کا کام بھی ہے. ہمیں بولے تو کی جلتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یا اللہ پکارنا بھی جائز ہے، یا رسول اللہ پکارنا بھی جائز ہے. ہم بولے تو کیوں شرک بولتے؟ کیا بات ہے. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ غصہ نہیں کرنا با. میں فیکٹس رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حقائق رکھ رہا ہوں، قرآن حدیث فلان فلان. تیری مرضی پا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرہ کہتے سلام. جب حضور حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے، تو پیدا جب ہوئے حضور، تو اس وقت خانہ کعبہ جھک کے سلام پیش کر رہا ہے. جو کعبے نے کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامی پیش کر رہا ہے. مجھے بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والے تو آ گیا ہے. آج یوم عید ہے میرے لیے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. کعبہ جھک کے سلامی عرض کرتا ہے، کعبہ جھک کے سلام کرتا ہے. باز آئے نبوت میں. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری ہیبت تھی، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کعبے کے اندر جو بت استھاپت تھے وہ گر پڑے. کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں گر کر کہنے لگا ہر ایک صنم سبحان اللہ. یہ تو شاعری کی باتیں ہیں. سب صنم نے کیا کہا یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ بت تو گر گئے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ مغرب سے نکالے نا. کی نکالے؟ کی نکالے؟ اللہ کرتا جو کام اللہ کرتا مصطفیٰ کرتے نا. ایسا بولنا شرک کر کے دکھائے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سبحان اللہ. مغرب سے سورج نکالنا اللہ کا کام. مغرب سے سورج مصطفیٰ نکال رہے ہیں. کہیں مصطفیٰ کو کوئی خدا نہ مان لے، کہیں مصطفیٰ کو
کوئی خدا نہ مان لے اس کے لیے سو کر بتاتے ہیں. آغوش علی میں آغوش علی میں سو کر بتاتے ہیں کہ میں خدا نہیں. خدا کون ہے؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں. دیکھو مجھے اللہ نہ سمجھنا، میں اللہ کا محبوب، میں اللہ کا پیارا، میں اللہ کا دلبر. میں خدا نہیں، اس لیے سو کر بتایا. اور مجھے علی کی گود کا تکیہ بھی چاہیے، مجھے تکیہ بھی چاہیے. خدا کو تکیہ کی ضرورت نہیں، میں سونے والا. اور پھر اس کے بعد جب اٹھے حضرت علی نے کہا کہ سرکار میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، چلی گئی، وقت چلا گیا. تو حضور نے یہ نہیں کہا اے سورج، اے سورج لوٹ، آجا واپس لوٹ کے آجا. سورج سے خطاب نہیں کیا، اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یہ بتانے کے لیے میں خدا نہیں، میں خدا سے دعا کرنے والا، خدا میری دعا سن کر سورج کو لوٹانے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سمجھ میں آئی بات؟ حقیقی سورج کو لوٹانے والا اللہ، مجازن سورج کو لوٹانے والے مصطفیٰ 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 بلا شک و شبہ. سبحان اللہ. آپ کی دعا پر تو لوٹا ہے. بے شک. سمجھ میں آئی بات؟ جی. آئے 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 سمجھ میں آ گئی. تو سورج کو لوٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا پڑی. سورج کو لوٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا پڑی. یہ بڑا نازک مقام تھا. حضور سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ گفتگو ہو گئی تھی. یہ ثابت ہو گیا تھا کہ خدا جو ہوتا ہے وہ مغرب سے طلوع کرتا ہے، مغرب سے سورج کو طلوع کر سکتا ہے، اس کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا. لہذا بارگاہ رب العزت میں چاہتے تو ایسے ہی لوٹا لیتے، دعا کے بغیر ہی کر لے سکتے تھے. لیکن یہاں دعا کرنا ضروری سمجھیے، بتانے کے لیے میں دعا کرنے والا، دعا قبول کر کے میرا مقصد مجھے دینے والا اللہ. ہر ایک جگہ اب آتا ہوں، چاند ابو جہل آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بیزار ہو گئے نہیں؟ معرفت کے باتاں بولنا یہ کیا جیے، معرفت نہیں تو کیا ہی ہے. تو کیا بول رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ ابو جہل آ کے کہا کہ یہ چاند جو آسمان پر دکھائی دے رہا ہے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے رسول ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کرو. سچے رسول ہو چاند کے 2 ٹکڑے کرو. اور اسے بھی معلوم جو سچا رسول ہے کر سکتا ہے، اسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. تم سچے رسول ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کرو. اللہ سے دعا کرو کا لفظ نہیں ہے، تم کرو چاند کے 2 ٹکڑے. اب حضور نے وہاں اللہ سے دعا نہیں کی یا اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، نہیں، انگلی اٹھائی. یہاں دعا نہیں ہے، بتا دیا دعا کی ضرورت نہیں. چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، اسی لیے میرا نام احمد مختار ہے. اشارہ کیا، دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں.
چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ کام نہیں, 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. ہرا کی پہاڑی کہ اس طرف آدھا ٹکڑا اور ہرا کی پہاڑی کے اس طرف آدھا ٹکڑا چاند کا. جتنے بھی لوگ تھے دیکھتے رہے. ابو جہل بھی دیکھتا رہا. یہاں کیرلا میں ایک عیسائی تھا, اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, مسلمان ہو گیا. زیمالدین سامری نامی راجہ, عیسائیت سے اسلام قبول کر لیا اس نے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ اسلام قبول کر. چاند 2 ٹکڑے, بغیر دعا کے چاند 2 ٹکڑے کر دیا. بتانے کے لیے مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں, میں خود دعا ہوں. میرا منشا ہی دعا, میری مرضی ہی دعا, میری رضا ہی خدا کی رضا. کیا مطلب؟ کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. چاند توڑ دیا. اب چاند کو جوڑنے کا وقت آیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہیرا کی پہاڑی اس طرف آدھا ٹکڑا, اس طرف آدھا ٹکڑا. وہ منظر دیکھنے والا آسمان ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے یہ منظر. اور 2 ٹکڑے ہونے والا چاند یہ پکار کے کہہ رہا ہے میرا سینہ تو مصطفیٰ نے چیرا ہے, جس نے مجھے توڑا اس نے مجھے جوڑا بھی ہے. وہ منظر یاد ہے مجھے. کیا ہوا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر اس کے بعد اب تو اللہ سے دعا کرتے, اللہ میں نے توڑ دیا ہے تو جوڑ دے. میں نے توڑ دیا تو جوڑ دے. نہیں, پھر ایک اشارہ کیا. ان کا عمل ہی دعا ہے, ان کا اشارہ ہی دعا ہے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ یہ چاند کے بھی نبی ہیں. ہم سے کہا نماز پڑھو, ہم پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں جی. چاند حضور کے حکم پر عمل کرتا ہے جی. کیوں؟ نبی ہیں چاند کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی ہیں چاند کے. نبی کی فرما برداری کرنا ہے نا. چاند امتی, حضور نبی. وہ سمجھ میں آ گئی بات؟ درخت کھڑے ہوئے ہیں, درخت. حضور بلاتے ہیں آؤ. درخت, پیڑ, ہماری زبان میں جھاڑاں. درخت کھڑے ہوئے ہیں, درخت کھڑے ہوئے ہیں, درخت کھڑے ہوئے ہیں. حضور عربی زبان میں بلا رہے ہیں تو درخت آپ کی زبان سمجھ رہے ہیں. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی زبان سمجھنا ہے نا. نبی کی زبان ہی نہیں سمجھے گا تو پھر عمل کیا کرے گا؟ آؤ میری طرف. حضور نے حکم دیا, جاءت لدعوته الاشجار ساجدتاً. جاءت لدعوته الاشجار ساجدتاً. جاءت لدعوته الاشجار ساجدتاً. تمشي اليه على ساق بلا قدم. تمشي اليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. جات لدعوته الاشجار ساجدتاً. جب آپ نے بلایا, دعوت آپ نے دی, آپ نے بلایا, حضور نے بلایا درختوں کو آؤ. اس سے بڑی ان کو کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ درخت حضور ہمیں بلا رہے ہیں, اپنے پاس بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ ہمیں مدینے بلائیں تو ہم رک سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. جاءت لدعوته الاشجار ساجدتاً. درخت ان کی دعوت پر سجدہ کرتے ہوئے. کیسے؟ جھک کر.
ان کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں. کیا یہ سجدہ درخت سجدہ کریں جائز، ہم سجدہ کریں ناجائز؟ تو معلوم ہے سجدہ تو جائز ہے لیکن انسانوں کو جائز نہیں. رسول اللہ کو سجدہ جائز ہے، انسانوں کو نہیں. انسان نہیں کرنا. ہمارا سجدہ تو جائز ہے، وہ سجدہ لینے کے قابل ہیں. جات لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. ان کے پاس آئے درخت سجدہ کرتے ہوئے جھک کر ادب سے تعظیم کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ درخت ان کے پاس آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ تمشی الیہ، چل کر آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ بغیر قدم کے. پاؤں نہیں. درخت کو پاؤں ہوتا کیا؟ انسان کو پاؤں ہوتے ہیں، درختوں کو پاؤں نہیں ہوتا. لیکن امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پنڈلیوں پر چل کے آئے. پاؤں کے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا پنڈلی، درختوں کی پنڈلیاں جو ہیں یعنی درختوں کے تنے، درخت اپنے تنوں پر یعنی پنڈلیوں پر چل کر آئے. پاؤں نہیں بھی تو چل کر آئے. وہ جسے اپنے پاس بلا لیں وہ پاؤں نہیں بھی رکھے تو کیا ان کے پاس حضور کے پاس پہنچ سکتا ہے؟ کوئی سبب نہیں بھی تو حضور کے پاس پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ درخت آ گئے. اس کے بعد کہا جاؤ، چلے گئے. یہ کیسے؟ حضور نبی ہیں، نبی کا حکم ماننا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نبی کی اطاعت کر، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو یہ نظام فطرت نیچر کیا ہے؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، موسم، یہ سب جو ہے ایک مستقل ایک نظام کے تحت، سسٹم کے تحت چل رہا ہے نا. یہ سسٹم کے تحت چلنا کیا ہے؟ اطاعت الرسول. جب طوفانوں سے وہ کہہ دیں آ جاؤ، طوفان آ جاتے ہیں بفرے ہوئے. جب طوفانوں سے کہتے ہیں چلے جاؤ، چلے جاتے ہیں. جب ندیوں سے کہتے ہیں امڈو، امنڈ پڑتی ہیں. اور اب سمندروں سے کہتے ہیں کہ طغیانی لے آؤ، طغیانی لا لیتے ہیں. اور بندگان خدا یہ سب ان کی مرضی کے تحت کام کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. اب اتنی باتیں میں نے کی، کوئی اسے غلط تو بتا دے، غلط تو ثابت کر دے. قرآن سے، حدیث سے، اقوال ائمہ سے، مفسرین کرام کی آراء سے، محدثین کرام کی آراء کی روشنی میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ نبی الانبیاء ہیں، یہ ہر چیز کے نبی. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مصطفیٰ کی امت. اچھا، یہ صرف مصطفیٰ کی امت ہی ہے؟ اللہ کی ہر مخلوق حضور کی امت ہی ہے؟ حضور کی امت ہی ہے؟ ہر چیز کے نبی، ہر چیز ان کی اطاعت کر رہی ہے. وہ اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. یہ چیلنج ہے میرا. کوئی انکار کرے تو اس مان لیتا نعرہ تکبیر، میدان خواجہ فقیر نواز، میدان خواجہ فقیر نواز، امیر غوث اعظم، امیر غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سارا نظام ان کی اطاعت کر رہا ہے. یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت. قیامت آئے گی، کیا آئے گی؟ رسول اللہ کی اطاعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس سمجھ میں ہے؟
جہنم جلائے گی رسول اللہ کی اطاعت، جنت خوش کرے گی رسول اللہ کی اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز ان کی امتی، ہر چیز ان کی فرما بردار۔ سبحان اللہ، ہو گیا؟ صرف امتی ہی نہیں، ہر چیز ان کی ملک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ہر مخلوق کے مالک حضور۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مخلوق اللہ کی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرے مالک مصطفیٰ نہیں ہیں، نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے جسے جو چاہا دے دیا۔ واہ سبحان اللہ، شفاعت جس گناہگار کو بھی چاہیں گے بخشوائیں گے۔ کیوں؟ کیوں؟ ملک ہے ان کی۔ کیا ملک؟ کیا جنت ان کی ملک ہے۔ سبحان اللہ، اب جس گناہگار کو چاہے بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، تم کو لینا ہے عمل کرو، سبحان اللہ، خریدنی ہے جنت سبحان اللہ، عمل کرو، مفت لینی ہے حضور دے دیں گے۔ سبحان اللہ، لیکن مجھے مفت لینا ہے عمل نہیں کروں گا یہ نہیں۔ اچھے ان کے ہیں تو آئے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو آئے کیف برے کس کے ہیں۔ اپنی امت تو محمد کو ہے پیاری ساری۔ تو بندگان خدا، اور کیا حقائق بیان کروں، بہت وقت آپ حضرات کا لے لیا۔ یا ایوہ النبی سے آگے نہیں بڑھ سکا، کیا بولوں کیا بولوں جی کیا بولوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، ہر نبی ہر چیز ان کی ملک، ہر نبی ان کی ملک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی کے مالک حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جس جس کا مالک، حضور اس کے مالک، ہر چیز کے مالک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ النبی، اے نبی، ایک جملہ یا ایوہ النبی، ایک جملہ علمی جملہ کر کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ یا ایوہ النبی یہ قرآن کا جملہ ہے نہیں بابا؟ یا ایوہ النبی قرآن کا حصہ ہے نا؟ قرآن کا حصہ ہے نا؟ قرآن کیا ہے بابا؟ اللہ کا کلام ہے نا بابا؟ بولو نا بابا، قرآن اللہ کا کلام ہے نا بابا؟ نہیں بولا تو کافر۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں کوئی بولا، بولتے ہی کافر، گیٹ آؤٹ فرام دائرہ اسلام، خارج۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا؟ ایمان ہے نا؟ قرآن کا ہر لفظ اللہ کا کلام ہے نا؟ یا ایوہ النبی اللہ کا کلام ہے نا؟ جی اللہ کا کلام ہے؟ ہے، بولو ہے، سب بولو بلّہ باز۔ اللہ کے کلام کو اسٹارٹنگ ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ اللہ کے کلام کو میری گفتگو شروع ہوئی ختم ہو جائے گی، 12 بجے شروع ہوئی، 1 بجے ختم ہو جائے گی، 1:15 بجے ختم ہو جائے گی، 1:30 بجے ختم ہو جائے گی، 1:45 بجے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام کو اسٹارٹ نہیں، اینڈ نہیں۔ بندے کی کلام کو اسٹارٹ ہے، اینڈ ہے۔ بندے کی ذات کو بھی اسٹارٹ ہے، اینڈ ہے۔ بندے کی صفت کو بھی اسٹارٹ ہے، اینڈ ہے۔ بندے کے فعل کو بھی اسٹارٹ ہے، اینڈ ہے۔ اسٹارٹ بولو نا بھائی۔ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جس کا اینڈ ہو وہ اللہ کی ذات نہیں، جس کا اسٹارٹ ہو اللہ کی ذات نہیں، جس کا اسٹارٹ ہو وہ اللہ کی صفت نہیں، جس کا اینڈ ہو وہ اللہ کی صفت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا اینڈ اور اسٹارٹ ہے وہ محدود۔ اللہ کی ذات لا محدود، اللہ کی ہر صفت لا محدود، لا محدود، لا محدود۔ سبحان اللہ، سمجھ گیا آپ حضرات؟ جی اللہ کی ہر صفت لامحدود۔ تو کلام اللہ صفت اللہ کی ہے، صفت قدیمہ۔ جی جو قدیم ہوگا
ہاں اللہ کی صفت لامحدود قدیم، جی اللہ کی صفت کلام قرآن جسے کہتے ہیں، اللہ کی صفت کلام کیا ہے؟ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، صفت قدیمہ ہے، لامحدود۔ لامحدود کسے بولتے ہیں؟ جس کا اینڈ بھی نہیں، آغاز بھی نہیں، انجام بھی نہیں، آغاز بھی نہیں، جس کا آغاز نہیں اس کا انجام کیسے؟ تو یا ایھا النبی اللہ کا کلام ہے، یا ایھا النبی جب سے اللہ ہے تب سے ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کا کلام جو ہے جب سے اللہ ہے تب سے ہے، جب تک اللہ رہے گا یہ یا ایھا النبی جاری رہے گا۔ تو یا ایھا النبی کی گونج میں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، یا ایھا النبی یہ کلام قدیم اللہ کا، اس کے سائے میں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، زکاتیں ہو رہی ہیں، زندگیاں بن رہی ہیں، ہماری زندگی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، یا ایھا النبی کے سائے بان کے نیچے ہیں۔ یا ایھا النبی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ جاری رہنے والا، ایک لمحے کے لیے بھی یا ایھا النبی ختم نہیں ہوتا، نبی کو پکارنا خدا کا ختم نہیں ہوتا، تو ہم کیسے نبی کو پکاریں؟ نہ پکاریں، ہم بھی جب بھی موقع ملتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب باتوں کا تو سمندر، دو جہاں تیرے شناور، اور میری اے نور داور، پیاس ہے صحرا سے بڑھ کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ نور کے تم وہ شجر ہو، ہر نبی جس کا ثمر ہو، شام ہستی کے قمر ہو، صدف جاں کے گوہر ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ مرشد کامل میں دیکھا تیرا جلوہ، دل میں دیکھا راہ میں منزل میں دیکھا، تجھ کو ہر محفل میں دیکھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اپنے بیماروں کو دیکھو، ہجر کے ماروں کو دیکھو، غم کی تلواروں کو دیکھو، ان وفاداروں کو دیکھو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ شاہ شاہان رضا ہو، بزم امکان رضا ہو، دین و ایمان رضا ہو، جان جان
جانان رضا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوثنا سلام علیکہ قطبنا سلام علیکہ شیخنا سلام علیکہ مولانا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ نہ جائیں. جو بیعت کرنا پیچھے پیچھے کنٹینیو کر لیں. درمیان میں جگہ دے دیں, درمیان میں جگہ کپڑے کے لیے. من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ, توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے, کفر سے, نفاق سے, ارتداد سے, بدعت سے. اقرار کرتا ہوں مجھے سلسلے کی جانب سے جو راز کی بات بتائی جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا. وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جسم کو یاد کے تابع رکھتا ہوں, کر دیا. میں اپنے دل کو اللہ کی یاد میں دیتا ہوں, دے دیا. میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں, دے دیا. داخل ہوا میں پیر کلیمی شاہ کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ قادریہ میں آپ سب جان سے داخل ہوئے. سب کے ذریعے سے طے کیا جاتا ہے. تو تعلیمات کے لیے ہمارے شاہ صاحب ذوقی شاہ صاحب ان کے پاس یہ جہاں حلقہ چلاتے ہیں یہ آپ کے لئے الیاس نگر میں سیمنٹ گڑن کے بازو میں شجاع مولا کا جو بتی کی فیکٹری ہے, اس کے اوپر میں جو ہے ہر جمعہ 9:30 بجے سے 11 بجے تک حلقہ ذکر ہوتا ہے, وہاں تشریف لائیں. آپ ضرور اس میں شرکت کریں, یہ تعلیمات کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضعفا إلا قضيته ولا نقصا إلا تممته ولا ذلا إلا عززته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا خوفا إلا آمنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فسهل يا إلهي كل صعاب بحرمة سيد الأموال. الالہی انت فی حالی محول وبدل ذلتی بالعز بدل. اے خالق ہر بلند و پستی, شش چیز عطا بکن سے ہستی, ایمان و امان و تندرستی, علم و عمل و فراق دستی. ربنا طول اعمارنا 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 ربنا طول اعمارنا
ربنا طول أعمارنا مع الصحة والسلامة والعافية. اللهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية. اللهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية. اللهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية. اللهم طول أعمارنا وأعمار أبنائنا وأعمار أبنائنا وأعمار أبنائنا وأعمار بناتنا وأعمار بناتنا وأعمار بناتنا وأعمار إخوتنا وأخواتنا وأعمار إخوتنا وأخواتنا وأعمار إخوتنا وأخواتنا وأعمار أزواجنا وأعمار أزواجنا وأعمار أزواجنا وأعمار أولاد وأزواج إخوتنا وأخواتنا وأعمار أولاد وأزواج إخوتنا وأخواتنا وأعمار أولاد وأزواج إخوتنا وأخواتنا مع الصحة والسلامة والعافية. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، پالنے والے تیرے حبیب کی یاد منانے کے لیے یہ سب یہاں میری بہنیں میرے بھائی یہاں جمع ہو گئے، میرے بزرگ یہاں جمع ہو گئے ہیں، میرے بچے یہاں جمع ہو گئے ہیں. مولا ان سب پر کرم فرما، ان سب کی تمام جائز تمنائیں برلا، ان سب کی تمام جائز تمنائیں برلا، ان سب کی تمام جائز تمنائیں برلا، ان سب کی تمام جائز مرادیں برلا، ان سب کی تمام جائز مرادیں برلا. انہیں مستجاب الدعوات فرما، ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرما، انہیں شرح صدر، انہیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگارہ بدعقیدگی کی گمراہیوں سے انہیں محفوظ و مامون رکھ، بدعقیدگی کی ہواؤں سے انہیں محفوظ و مامون رکھ. انہیں پکا سنی بنا، عاشقان رسول میں انہیں شامل فرما، اپنے حبیب کا عشق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. پیارے خدا ہمیں اپنا دیوانہ بنا، اپنے حبیب کا دیوانہ بنا. ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہمیں پابند صوم و صلاۃ کر ہمیں 5 وقتہ نماز اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرنے، وقت میں ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو نمازی بنا. با جماعت مسجد میں حاضر ہو کر جماعت اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما. پروردگارہ سود سے بچا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، حسد سے بچا، کبر سے بچا، عجب سے بچا، زنا سے بچا، لواطت سے بچا. پروردگارہ قتل ناحق سے بچا، عجب سے بچا، شہرت پسندی سے بچا. بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امانت میں خیانت کرنے سے بچا، بخل سے بچا، کبر سے بچا، ہر گناہ سے بچا. ہر نیکی کا ہمیں عامل بنا. ہم خود نہیں بن سکتے، تیرا کرم ہمیں بنا سکتا ہے، تیرے حبیب پاک کی نظر عنایت ہمیں بنا سکتی ہے، غوث اعظم کی دعاؤں کا نتیجہ ہمیں بنا سکتا ہے. مولا بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، اے اللہ انہیں اپنی شان کے موافق اس کا اجر عطا فرما. بڑا اچھا انداز ہے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جلسہ منعقد کیا ہے. سننے والے بھی بڑے اچھے انداز میں سننے والے ثابت ہوئے. ہمارے ذوقی شاہ صاحب کو یہ سب کریڈٹ جاتی ہے، اور ذوقی شاہ صاحب کا ساتھ دینے والے جو بھی ہیں، اے اللہ ان دونوں کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، اور ان کے سب گھر بار کو مولا اپنے خصوصی رحمتوں کے سائے میں پروان چڑھا. بجاہ سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.